السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، حج کے عنوان پر آج آپ سے بالتفصیل بات کرنی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے حج کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں۔ تو حج کا لغوی معنی ہوتا ہے القصد الی معظم، معظم چیز کی طرف ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ معظم سے مراد کعبہ شریف ہے، اس کی طرف ارادہ کرنا، یہ حج کے لغوی معنی ہے۔ اور حج کے شرعی معنی جو ہیں زیارت مکان مخصوص بفعل مخصوص فی زمان مخصوص، کہ وہ مکان مخصوص کی زیارت کرنا فعل مخصوص کے ساتھ اور زمانہ مخصوص میں، یہ حج کا شرعی معنی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے، تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج بعدما ہاجر حجۃ واحدہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا۔ فرما رہے ہیں وہی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کا جو حج تھا آپ نے وہی کیا۔ وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، اس میں بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف اور صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ باقی قبل الہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حجج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے۔ حجتین قبل ان یہاجر، ہجرت سے پہلے 2 حج کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وحجتن قرن معها عمرتن، اور ایک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ تو یہ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے 2 حج کیے اور ہجرت کے بعد ایک حج کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام حج قبل ان یہاجر 3 حجج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے 3 حج کیے۔ اور حاکم نے سند صحیح سے یہ بات نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قبل ان یہاجر حججا لم یعلم عددها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اتنے حج کیے ہیں کہ لا یعلم عددها، جن کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا۔ اور ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یحج کل سنۃ قبل ان یہاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے۔ یعنی الا ان یمنع منہ مانع، الا یہ کہ کوئی مانع، کوئی عذر پیش ہوتا تو اور بات ہوتی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے۔ فکانت حجۃ الفریضۃ بعدما ہاجر سنۃ 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا فریضہ ہجرت کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو کیا۔ وحج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی السنۃ التی قبلها سنۃ 9، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 ہجری کو حج کیا۔ وفیہا فرض الحج، اور اس میں حج کی فرضیت ہو چکی تھی۔ واما سنۃ 8 وہی عام الفتح، عام الفتح یعنی 8 ہجری کو جو حج ہوا ہے، 8 ہجری کو جو حج کیا گیا ہے وہ فحج بالناس فیہا عتاب بن اسید، حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ اور یہ وہی تھے واللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرا بمکہ بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا۔
تو آپ کو معلوم ہے کہ 8 ہجری کو رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پھر اسی سال مسلمانوں نے حج ادا کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا مسلمانوں کا۔ تو یہ اس میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ اس میں مزید فریضہ، یہ جو حج ہے یہ فرض ہے، اس کی فرضیت بالاجماع ہے، کتاب اللہ سے ثابت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، تو ان لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ تو بہرحال حج کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جس میں حج کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پھر ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجو، حج کیا کرو، فإن الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن، آپ نے فرمایا بے شک حج یغسل، دھو ڈالتا ہے گناہوں کو، کما یغسل الماء، جس طرح دھو دیتا ہے پانی، الدرن، میل کچیل کو، جس طریقے سے پانی میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے، ایسے ہی حج کرنے سے حج بھی گناہوں کو ایسے ہی دھو ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، فرمایا کہ من مات، جو آدمی مر گیا، ولم یحج، اور اس نے حج نہیں پڑھا، حج ادا نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا، بس چاہیے کہ وہ مرے، اگر چاہے تو یہودی ہو کر مرے، او نصرانیا، یا چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی جو آدمی الزاد والراحلہ پر اس کو قدرت بھی ہو، سب کچھ اسباب اس کے پاس موجود ہوں، اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہ کرے، تو فرمایا کہ پھر ایسا آدمی چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا چاہے تو عیسائی ہو کر مرے، پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حج ضرور ادا کریں جن لوگوں پر حج فرض ہے۔ تو فریض، حج فرض کیا گیا ہے علی کل حر مسلم مکلف، ہر آزاد آدمی پر جو صاحب حیثیت ہو اس پر حج فرض ہے۔ تو حر، اس سے غلام خارج ہو گیا، غلام پر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ مولا اس کو اجازت بھی دے دے۔ آگے ہے مسلم، مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ مکلف، مکلف ہو، اب بچہ ہے اور اسی طریقے سے مجنون ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما صبی، جس بچے نے حج ادا کیا، ثم بلغ الحنس، پھر وہ بلوغت کو پہنچ گیا، بچپن میں اس نے حج ادا کیا، یعنی اس وقت وہ نابالغ تھا، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج مرۃ اخری، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسری مرتبہ حج ادا کرے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ غلام پر اور اسی طریقے سے بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، جس غلام نے حج کیا، ثم اوتق، پھر اس غلام کو آزاد کر دیا گیا، فعلیہ، پس اس پر لازم ہے، ان یحج حجۃ اخری، دوسری مرتبہ وہ حج کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو حج ہے یہ کس پر ہے؟ آزاد آدمی پر، مسلمان پر، مکلف پر، جو بچہ ہے یا جو مجنون ہے اس پر یہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ آگے ہے صحیح، صحیح ہو، تندرست ہو،
ایک آدمی بیمار ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ مریض آدمی اور اسی طریقے سے اپاہج آدمی ہے اور مفلوج فالج والا ہے، یا جو بالکل سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ باتیں بھی ہو گئیں صحیح ہیں۔ آگے ہے بصیرن، وہ دیکھنے والا ہو۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ایسا نابینا آدمی کہ جس کو قائد میسر نہیں ہے، اس کو رہبر میسر نہیں ہے، تو اس پر بھی وہ حج فرض نہیں ہے۔ آگے ہے لہو زاد وراحلۃ، لہو زاد وراحلۃ، یعنی اس کے پاس متوسط نفقہ ہونا چاہیے، خرچہ ہونا چاہیے آنے جانے کا، آنے جانے کی رقم اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ وراحلۃ، اور اسی طرح سواری پر بھی اس کو قدرت ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا فضلا عما لا بد منہ، یہ جو زاد ہے اور اسی طرح راحلہ کا جو سامان ہے، یہ اس کی ضروری چیزوں سے زائد ہو۔ مثلا مسکن ہے، اس کی رہائش ہے اور اس کے خدام ہیں، اور تو ان چیزوں سے یہ خرچہ اس کا زائد ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر اس نے قرض دینا ہے تو قرض سے بھی یہ رقم اضافی ہونی چاہیے، اور اگر اس نے بیوی کو مہر نہیں دیا تو مہر سے بھی یہ رقم کیا ہونی چاہیے؟ اضافی ہونی چاہیے۔ اور آگے ہے وَأَن نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ، اور اسی طریقے سے یہ اس کی رقم زیادہ ہونی چاہیے اس کے بیوی بچوں کے نفقہ سے، إِلَى حِينِ عَوْدِهِ، اس کے لوٹنے تک۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو جن جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے، مثلا بیوی ہے، بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمے، اور اسی طریقے سے چھوٹی اولاد ہے، ان کا خرچہ بھی خاوند کے ذمے ہے، اور اسی طریقے سے والبنات بالغہ، جو بالغہ بچیاں ہیں ان کا خرچہ بھی باپ کے ذمے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے خدام ہیں، نوکر ہیں، تو ان کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے خرچے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، یعنی ان لوگوں کو بھی خرچہ دے کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کا حق مقدم ہے، بندے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس لیے پہلے ان کو خرچہ دے۔ ان کے خرچہ سے جو اس کی رقم آنے جانے کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی خلاصہ کے طور پر یوں سمجھیں کہ اس کے پاس اتنی مقدار میں رقم ہو کہ آنے جانے کے اخراجات، اور اسی طریقے سے وہاں جا کر جتنے دن وہ رہائش اختیار کرے گا، اقامہ، وہاں پر بھی اس کے پاس رقم موجود ہو، اور جتنی دیر وہ وہاں ٹھہرے گا اتنی دیر یہاں جو اس کے بیوی بچے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے جو خدام ہیں ان کو بھی نفقہ دے کر جائے، رقم دے کر جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ما امن الطریقی، راستہ بھی امن والا ہونا چاہیے۔ اگر راستہ امن والا نہیں ہے تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ تو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دیں۔ باقی ایک جو اضافی شرط عورت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر حج پر جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا خاوند ساتھ ہو یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر خاوند اور محرم کے عورت سفر شرعی، خواہ وہ عمرہ کا ہو یا حج کا ہو یا کوئی اور ہو، عورت نہیں جا سکتی۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ نعم یشترط لہا، جی ہاں عورت کے لیے شرط لگائی گئی ہے، ان تخرج بمحرم، کہ عورت نکلے محرم کے ساتھ، او زوج یا خاوند کے ساتھ، ولا یجوز لہا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ان تحج بغیر احدہما، ان دونوں کے بغیر کیا کرے؟ حج کرے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اذا کان بینہا و بین مکہ، جب اس عورت کے درمیان اور مکہ کے درمیان مسافت، اتنی مسافت ہو، تو قصر فیہا الصلاۃ، جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، تو اس وقت عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو ساتھ میں اس کا کیا ہونا چاہیے؟ خاوند ہو یا اس کے ساتھ محرم ہو۔ باقی
حدیث شریف میں ہے، صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة ثلاثة ایام، عورت سفر نہ کرے 3 دن کا، الا مگر ومعها ذو محرم، مگر اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ ہاں، عورت اگر 3 دن سفر پر جانا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحج المرأة، عورت حج نہ کرے الا ومعها محرم، مگر اس کے ساتھ محرم ہو، بغیر محرم کے عورت حج نہ کرے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انی اکتبت فی غزوۃ کذا، میرا نام فلاں غزوہ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، وامرأتی حاجہ، اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجی، لوٹ جا، وحج معہا، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج ادا کر۔ حالانکہ جی دیکھیے جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام درج ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرو، حج کرو۔ میرے محترم دوستو، اندازہ لگائیں۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا تسافر امرأۃ 3 ایام او تحج الا ومعها زوجها، اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ عورت سفر نہ کرے 3 دن کا، یا عورت حج نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داود شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر سفرا یکون 3 ایام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او محرم منها۔ ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، نہیں ہے حلال، لامرأۃ، کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ، جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان، یہ بات حلال نہیں ہے، تسافر سفرا، کہ وہ سفر کرے ایسا سفر، یکون 3 ایام، جو 3 دن کا ہو، فصاعدا، یا زیادہ کا ہو، الا، مگر، ومعها، اس عورت کے ساتھ، ابوها، اس کا باپ موجود ہو، او ابنها، یا اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہو، او زوجها، یا اس کے ساتھ خامند ہو، او اخوها، یا اس کا بھائی ہو، او محرم منها، یا اس کے ساتھ محرم ہو۔ اسی لیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خواہ عورت بوڑھی ہو خواہ عورت جوان ہو، عورت کے لیے حکم یہی ہے، اگر وہ حج پر جانا چاہتی ہے تو ساتھ کیا ہونا چاہیے، محرم کا موجود ہونا ضروری ہے، محرم ہو، خامند ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے، اللہ تکون معتدتاً، عورت عدت میں نہ ہو، خواہ عدت طلاق کی وجہ سے ہو، خواہ عدت متوفی عنہا زوجہا، یعنی اس کا خامند فوت ہو گیا اس کی وجہ سے ہو، تو یہ بھی شرط ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو۔ اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہے تو اب وہ حج پر نہیں جا سکتی۔ ثم اذا وجدت المرأة محرما، ہاں جب عورت محرم کو پا لے، اس کو محرم مل جائے، وہ خامن ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور ہو، لیس للزوج منعها من الحج الفرض، اس صورت میں خامن اس کو حج فرض سے نہیں روک سکتا۔ اب خامن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کو حج فرض ادا کرنے سے روکے، لأن حق الزوج لا يظہر فی الفرائض، اس لیے خامن کا حق فرائض میں ظاہر نہیں ہوگا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور اسی طریقے سے فی الامور مرۃ علی الفور، یہ حج میں، یہ حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔
اور اس میں بھی یہ ہے فی الفور، جتنا زیادہ ہو سکے جلدی سے جلدی حج ادا کریں، جلدی سے جلدی حج ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان الاقرع بن حابس، بے شک حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدۃ، حج ہر سال میں فرض ہے، او مرۃ واحدۃ یا ایک مرتبہ؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بل مرۃ واحدۃ، بلکہ ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ آگے فرمایا، فمن زاد فهو تطوع، پس وہ آدمی جو اضافہ کرے اور زیادہ حج کرے، فهو تطوع، وہ اس کے لیے نفل ہوں گے، وہ اس کے لیے کیا ہوں گے؟ نفل ہوں گے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے، جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی حج ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر حج فرض تھا، پھر اس نے تاخیر کر دی حتیٰ کہ وہ مر گیا، تو کان آثما بالاتفاق، ہاں بالاتفاق وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج، جو آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلدی ادا کرے۔ کیا کرے؟ جلدی ادا کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے اور بھی مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔